افسانہ اس کی بیوی، افسانہ نگار غلام عباس۔ وہ دونوں تیسری منزل کے ایک کمرے میں تھے۔ یہ چھوٹا سا کمرہ اپنی ہلکی نیلی روشنی کے ساتھ باہر سے یوں دکھائی دیتا گویا ٹرین کا کوئی ٹھنڈا ڈبہ ہے۔ جس طرح ریلوے والے گرمی کے موسم میں فردوس سیمی یا خواب سیمی وغیرہ شاعرانہ نام رکھ کر بعض خاص گاڑیوں میں جوڑ دیتے ہیں۔ بارشوں کا زمانہ قریب قریب ختم ہو چکا تھا۔ مکانوں میں بسنے والی مخلوق نے پسینے، بدبو اور گھٹن سے نجات پائی تھی۔ فضا میں خصوصاً رات کے وقت لگی تھی۔ ہاں، جب کوئی بڑا سا کالے رنگ کا پتنگا اپنی تیز بھنبھناہٹ کے ساتھ اندھا دھند کسی برقی کمکمے کے چکر کاٹنے لگتا تو ظاہر ہو جاتا کہ برکھا رت ابھی گئی نہیں۔ نجمہ بھی ٹھیک اسی طرح سیدھی مانگ نکالا کرتی، نوجوان نے کہا، مگر وہ کبھی کبھی گدی تک مانگ لے جاتی۔ یہ طریقہ اس نے ایک بنگالن سے سیکھا تھا۔ نسرین چپ رہی، نظریں فرشی سنگار میز کے آئینے پر جمائے جس میں اسے اپنا دھندلا دھندلا نیلگوں عکس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بالوں میں کنگھی کرتی رہی جیسا کہ سونے سے پہلے بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ نوجوان اس کے پاس ہی چاندنی پر کوہنیوں کے بل اوندا لیٹا ہوا تھا۔ یوں لیٹنے سے اس کی سفید سلک کی قمیص اور خاکی زین کی پتلون میں جا بچا سلوٹیں پڑ گئی تھیں۔ اس نے چند لمحے جواب کا انتظار کیا اور پھر کہنا شروع کیا۔ کبھی کبھی نجمی اپنے داہنے کان کے پاس سے اپنے بھورے بالوں کی کلٹ نکال کر لام سا بنا لیا کرتی جو اس کے سرخ و سفید بھرے بھرے گال پر بہت بھلا لگتا۔ نسرین کے چہرے پر خفیف سی اضمحلال کی کیفیت پیدا ہوئی، مگر زبان سے ابھی اس نے کچھ نہ کہا۔ وہ سوچ رہی تھی یہ کیسا مرد ہے جس کے پاس بات کرنے کو بیوی کے سوا اور کوئی موضوع ہی نہیں۔ وہ 2 گھنٹے سے برابر اسی عورت کا ذکر سنے جا رہی تھی جو اب دنیا میں موجود نہ تھی۔ ان 2 گھنٹوں میں وہ اس نوجوان کی متحال زندگی کے تمام اہم واقعات اور اس کی مرحوم بیوی کی بہت سی عادتوں اور خصلتوں سے واقف ہو چکی تھی۔ یہ اس سے بچپن سے ہی اپنی بیوی سے عشق تھا۔ یہ کہ نجمہ کا باپ ان کی شادی کے خلاف تھا مگر مامور چچا حق میں تھے۔ یہ کہ نجمہ لمبے قد کی تھی، اسے گانا سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جب وہ ہنستی تو اس کے بائیں گال میں گھڑا پڑ جاتا۔ اسے حنا کا عطر بہت مرغوب تھا۔ وہ کروشیے سے مور بہت اچھے بنایا کرتی۔ شروع میں نسرین کو اس ذکر سے کچھ یوں ہی سے دلچسپی ہوئی تھی جیسا کہ ابتدا میں عموماً ایک عورت کو دوسری عورت کے ذکر سے ہوا کرتی ہے، مگر جلد ہی وہ اس سے بیزار ہو گئی تھی، اور آخر جب اس کی جمائیاں اور انگڑائیاں بھی اس موضوع سے اس کا پیچھا نہ چھڑا سکیں تو زچ ہو کر اس نے چپ ساتھ لی تھی۔ وہ اب چوٹی کر کے جوڑا باندھ چکی تھی اور اب ان ہیئر پنوں اور کلپوں کو جن سے وہ اپنے بالوں کی آرائش میں بدل لیا کرتی تھی فرش سے اٹھا اٹھا کر سنگار میز کے خانے میں ڈال رہی تھی۔ اسی اثنا میں نوجوان کی نظریں اس کی گوری گوری انگلیوں کی خفیف ترین حرکات کا بھی تعاقب کرتی رہی تھیں۔ 2 منٹ خاموشی میں گزر گئے۔ کئی دن ہوئے اس نوجوان نے نسرین کو دیکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اسے اپنی مرحوم بیوی کی یاد بے طرح ستانے لگی تھی اور وہ اس سے ملنے کی تدبیریں کرنے لگا تھا، اور آخر جب اس نے اس قدر روپیہ جمع کر لیا کہ 2 راتوں کے لیے اس عورت کو خرید سکے تو اس نے سیدھا اس کے گھر کا رخ کیا۔ میری بیوی تو گویا بہت محبت تھی آپ کو بیگم صاحب سے؟ بالآخر نسرین نے بات کاٹ کر کہا۔ جب ایک آدمی بولے ہی چلا جائے تو دوسرا کب تک چپ رہ سکتا ہے؟ بے حد بے ساختہ نوجوان کے منہ سے نکلا۔ وہ اس کے طعنے کو نہیں سمجھ سکا تھا۔ مگر صاحب آپ کی باتیں بہت عجیب ہیں۔ ایک انتقامی جذبہ اس میں پیدا ہو رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا وہ کیسی محبت تھی جو اس کے مرنے کے 3 ہی مہینے بعد رفو چکر ہو گئی اور اب وہ فکرہ مکمل نہ کر سکی۔ شاید اس کی ضرورت بھی نہ تھی، کیونکہ نوجوان اس کا مطلب بخوبی سمجھ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر گمسم رہا، پھر اس نے اپنی صاف اور روشن آنکھیں اٹھا کر جن میں مجرمانہ گھبراہٹ یا گنہگارانہ ندامت کے سوا کوئی اور علامت نہ تھی، نسرین کے چہرے کی طرف دیکھا۔ پھر وہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا کہ شاید لیٹے رہنے سے وہ اپنی مدافعت پورے طور پر نہ کر سکے۔ اس کے ہونٹ پل بھر کو لرزے مگر زبان کچھ نہ کہہ سکی۔
چند لمحوں تک دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ اس کے بعد نسرین انگڑائی لیتی ہوئی اور بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گئی۔ کوئی پاؤ گھنٹے بعد وہ واپس آئی۔ زیور وغیرہ اس نے اتار دیے تھے اور شب خوابی کے لیے ایک سادہ سی اجلی دھوتی باندھ لی تھی۔ وہ اس قدر آہستہ سے داخل ہوئی کہ نوجوان نے اس کے قدموں کی چاپ تک نہیں سنی۔ وہ چاندنی پر پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس کی عمر 24-25 برس سے کم نہ ہوگی، مگر اس وقت برقی لیمپ کی مدھم نیلی روشنی میں وہ اپنی چھوٹی چھوٹی سیاہ مونچھوں، گھنے ابروؤں اور چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کالج کے کسی ابتدائی جماعت کا طالب علم معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سامنے چاندنی پر مٹر کے دانے کے برابر ایک سیاہ پتنگا چت پڑا تھا، جو شاید برقی کمکمے سے ٹکرا کر نیچے آ رہا تھا۔ پتنگا اپنی ننھی ننھی بال سی ٹانگیں ہوا میں ہلا ہلا کر سیدھا ہونے کی کوشش کرتا، مگر جہاں اسے ذرا کامیابی ہوتی، نوجوان ایک بجھی ہوئی دیا سلائی کے سرے سے پھر اسے اوندا کر دیتا۔ جب نسرین بالکل اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی تو وہ چونک پڑا۔ اوہ، آپ ہیں؟ اور اس نے کچھ شرمندہ سا ہو کے پتنگے کو دیا سلائی پر سے اچھال دیا۔ بیگم صاحب کے مرنے کا رنج تو بہت ہوا ہوگا آپ کو؟ یہ سوال کر کے وہ خود حیران رہ گئی۔ نوجوان نے لمحہ بھر تامل کیا اور پھر سنجیدہ لہجے میں کہنا شروع کیا، نہیں، شروع میں کچھ ایسا غم نہیں ہوا تھا، یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ایسا ہو گیا ہے، مگر میں زیادہ دن اس فریب میں نہ رہ سکا، بیمار پڑ گیا۔ مہینہ بھر چارپائی پر پڑا رہا۔ جب میری حالت بہت خراب ہو جاتی تو امی جان اور زہرا، یہ میری چھوٹی بہن کا نام ہے، میرے سرہانے آ کر کھڑی ہو جاتی اور ایسی چپ چپ سہمی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھتی کہ میں جلدی سے آنکھیں بند کر لیتا اور چاہتا کہ نہ مروں۔ بس پھر میں رفتہ رفتہ تندرست ہوتا گیا۔ اس کے لہجے نے نسرین کو متاثر کیا۔ 2-3 لمحے پھر وہ دونوں چپ رہے۔ آپ نے کہا تھا، اچانک نسرین کے لہجے میں شوخی جھلکنے لگی، میری شکل بیگم صاحبہ سے ملتی جلتی ہے۔ بھلا کیا چیز ملتی ہے؟ نوجوان نے پل بھر غور کیا۔ سب سے زیادہ تمہاری آنکھیں نجمی سے ملتی ہیں۔ یہ کہتے وقت اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی، مگر لہجے سے ابھی افسردگی کا اثر دور نہیں ہوا تھا، ویسی ہی سیاہ اور گہری۔ دوسرے نمبر پر تھوڑی ویسی ہی پتلی۔ تیسرے نمبر پر، چلیے ہٹیے، بنائیے نہیں، تمہارے بال، تمہاری گردن۔ نوجوان کی فطری چونچالی تیزی سے بحال ہو رہی تھی اور نسرین خود کو روکے ہوئے تھی کہ اس سلسلے میں کوئی اور سوال نہ کر بیٹھے۔ آدھے گھنٹے بعد روشنی گل کر دی گئی تھی اور دونوں کھڑکی کے پاس پلنگ پر دراز ہو گئے تھے۔ نوجوان جو رات کو جلد ہی سو جانے کا عادی تھا، زیادہ دیر تک نہ جاگا۔ نسرین آنکھیں کھولے دیر تک کھڑکی میں سے آسمان کو دیکھتی رہی۔ یہ قمری مہینے کی آخری تاریخوں کی ایک رات تھی۔ آسمان صاف مگر تاریک تاریک سا تھا۔ ستارے اس قدر تیزی سے چمک رہے تھے کہ معلوم ہوتا تھا زمین کے قریب سرک آئے ہیں۔ نسرین ستاروں کو ہمیشہ دلچسپی سے دیکھا کرتی تھی۔ سب سے پہلے جب وہ ستاروں سے آشنا ہوئی تھی، اس کی عمر 4 برس کی تھی۔ ماں مر چکی تھی، مگر باپ زندہ تھا۔ اس نے باپ کے ساتھ ریل گاڑی میں ایک لمبا سفر طے کیا تھا۔ آدھی رات کو وہ دونوں ایک چھوٹے سے دیہاتی اسٹیشن پر اترے تھے۔ اسی اسٹیشن پر لالٹین کی مدھم روشنی میں ایک موٹے ننگ دھڑنگ فقیر نے اسے ایسی لال لال ڈراؤنی آنکھوں سے گھورا تھا کہ اس کی چیخ نکل گئی تھی اور وہ بے اختیار باپ کی ٹانگوں سے لپٹ گئی تھی۔ کچھ دیر دونوں اسٹیشن پر ہی ٹھہرے رہے، مگر سواری نہ ملی۔ آخر باپ نے اسے گود میں لے لیا، گٹھری بغل میں ماری اور اندھیرے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ یہ سفر بھی بہت لمبا تھا، مگر اس کی سہمی ہوئی نظروں نے جلد ہی ستاروں کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ ان کو دیکھ کر اسے ڈر کم ہوتا تھا، یہاں تک کہ وہ باپ کے کندھے سے لگ کر سو گئی۔ آنکھ کھلی تو خود کو ایک اجنبی عورت کے گھر پایا۔ وہ کئی دن تک روتی بھلکتی رہی، مگر باپ کی صورت دیکھنا اسے پھر کبھی نصیب نہ ہوا۔ صبح کو نسرین کی آنکھ کھلی تو سورج خاصا نکل آیا تھا۔ اٹھتے ہی سب سے پہلے اسے جو احساس ہوا یہ تھا کہ نوجوان اس کے بستر پر موجود نہیں۔ اس نے سوچا غسل خانے میں ہوگا۔ کھلے کھلے بستر پر کروٹیں بدلنے لگی۔ جب پاؤ گھنٹہ گزر گیا اور نوجوان کہیں نظر نہ آیا تو اسے الجھن ہونے لگی۔ شمن جھاڑو لیے کمرے میں آیا تو اس سے پوچھا، وہ رات والے بابو کہاں ہیں؟ چلے گئے،
चले गए? उसने ताजुब से पूछा। जी हाँ, सुबह सुबह हम सब सो रहे थे, दरवाज़ा भी तो खुला ही छोड़ गए। वैसे तो सब खैरियत है ना? बेसाख्ता उसके मुंह से निकल गया। जी सब खैरियत है। शमन उसका मतलब फौरन समझ गया। मैंने उठते ही सब देख भाल लिया था। अपने शुबे के घटियापन पर उसे शर्म आ गई, मगर दूसरे ही लम्हे उस ख्याल ने उस पर तसल्लुत जमा लिया कि वो नौजवान चला क्यों गया। उसने सोचा रात उसे मेरा ताना बुरा लगा, वो बड़ा हसास था। ऊपर ऊपर से हंसता बोलता रहा, सुबह होते ही चल दिया। मुंह हाथ धोकर नीचे पुफी के पास जाने को थी कि अचानक किसी की जल्द जल्द सीढ़ियां चढ़ने की आवाज़ आई। नौजवान गया नहीं था, वो रुमाल में कुछ बांधे लिए आ रहा था। माफ़ करना, उसने अपनी फूले हुई सांस पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। मैं तुम्हें बगैर बताए ही चला गया, मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा था। ये लो। ये कहकर उसने रुमाल नसरीन के हाथ में दे दिया। क्या है? नसरीन ने पूछा। गोश्त तरकारी, यह कहकर वो मुस्कुराने लगा जैसे उसने कोई शरारत की हो। गोश्त तरकारी? किसने कहा था लाने को? खफा क्यों होती हो? बात यूं है, जब नजमी जिंदा थी मैं यूं ही मुंह अंधेरे उसे जगाए बगैर घर से निकल जाता। हवाखोरी की हवाखोरी हो जाती और घर का सौदा भी ले आता। हमें नौकर रखने की तौफीक नहीं थी, बस यूं ही मिल बांट के काम किया करते, वो घर का मैं बाहर का। ज़रा देखो तो गोश्त क्या उम्दा और ताज़ा है। और ये भी तो देखो कि नौकर का बाप भी ऐसा गोश्त नहीं ला सकता। और फिर ज़रा तो देखो, आज ही शहर में आई है, फिर प्याज भी है, हरी हरी मिर्च भी है, और अदरक भी और धनिया भी। नौजवान दाढ़ी भी मुंडवाता आया था। थोड़ा सा साबुन उसके कानों की लुओं पर अभी तक लगा रह गया था। नसरीन का जी चाहा कि दुपट्टे के दामन से साबुन को पोंछ दें, मगर वो ऐसा ना कर सकी। आपने नाहक तकलीफ़ की, नसरीन ने कहा। खैर अब ले आए तो मैं शमन को बुलवाती हूँ। नहीं नहीं, उसे मत बुलवाओ। ये क्यों? मैं खाना खुद पकाऊंगा। जब नजमी जिंदा थी तो कभी कभी मैं हंडिया पकाया करता था। वो सामने मुंडे पर बैठी मुझे बताती रहती थी। हमारा शमन भी बहुत होशियार है, नसरीन ने कहा। ऐसा खाना पकाता है कि ज़बान चटखारे लेती रह जाती है। नहीं साहब, नौजवान ने कतई फैसला करते हुए कहा। ख़ास तरकीब से पकाया करती थी। वो तरकीब या तो वो जानती थी या मैं जानता हूँ। मेहरबानी करके आप अंगीठी, कोयले और चाकू मंगवा दीजिए। नसरीन ने सिलसिले में कुछ और कहना मुनासिब न समझा और खामोश सीढ़ियों से उतर गई। ओ बेटा, नसरीन की पुप्पी ने उसे देखकर उगलदान थूकते हुए कहा। मैं अभी अभी शमन से कह रही थी कि तुम्हारा और उसका नाश्ता ऊपर ले जाए। मैं नाश्ता नहीं करूँगी, उसके लिए ऊपर भेज दो। तुम चुप क्यों हो? नहीं तो। शक्ल से तो बड़ा कम ज़बान मालूम होता है। नसरीन ने कुछ जवाब ना दिया। क्या कर रहा है इस वक्त? पुप्पी ने पूछा। हंडिया का सौदा खरीद लाया है, खुद ही पकाने बैठा है। नसरीन की पुप्पी खिलखिलाकर हंस पड़ी। सच? हाँ हाँ, बड़ा ही सीधा साधा है। खपती है पूरा। रात भर अपनी मरी हुई बीवी की बातें करके दिमाग चाट गया। शमन को उसके पास भेज देना ताकि हाथ बटाता रहे। मैं ज़रा नौबहार के यहाँ जाती हूँ। नसरीन का ख्याल था कि वो कम से कम 1 घंटा तो नौबहार के यहाँ ज़रूर ठहरेगी, मगर पाव घंटा भी न गुजरने पाया था कि उठाई सीधी ऊपर की मंजिल में पहुंची। देखा कि कमरे के बाहर दालान में अंगीठी दहक रही है और नौजवान उसके पास ही एक छोटी दरी पर आलती पालती मारे बैठा प्यास कुतर रहा है। आंखें सुर्ख हो रही हैं, पानी बह रहा है। इससे ज़रा हट के शमन बैठा बड़े मज़े से ये तमाशा देख रहा है। शमन, नसरीन ने किसी कदर सख्ती से कहा। तुम बैठे मुंह क्या तक रहे हो? साहब से प्यास लेकर क्यों नहीं कुतरते? मैं तो कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ, शमन ने मुंह बनाकर कहा, पर साहब मानते ही नहीं। मुझसे आग जलाने को कहा, मैंने आग जला दी। अच्छा तुम नीचे जाओ। जब शमन चला गया तो नसरीन ने कहा, हज़रत ये इस उम्र में हंडिया पकाने की क्या सूझी है? लाइए प्याज मुझे दीजिए और जाकर आंखों पर चींटे दीजिए। और उसने हाथ बढ़ाकर नौजवान की गोद से प्याज की रकाबी खुद ही उठा ली। नौजवान ने मुज़ाहमत ना की। 2 घंटे के बाद जब वो दोनों दस्तरखान पर खाना खाने बैठे तो नौजवान ने कहा, माफ़ करना, मेरी वजह से तुमको इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ी। बात यह है कि नजमी, बातें छोड़िए और खाना खाइए। वाह,
کیا مزے کا کھانا پکایا ہے، نوجوان نے پہلا نوالا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ نجمی کے ہاتھ کا مزہ یاد آ گیا۔ چلیے زیادہ بنائیے نہیں، چپاتیاں تو دیکھیے کیسی ٹیڑھی بینگی ہیں۔ چپاتیاں نجمی کو بھی پکانی نہیں آتی تھیں، ان میں تو زیادہ تر تنوری سے روٹیاں لگوا کر لایا کرتا تھا۔ مجھے تنور کی روٹی زہر لگتی ہے۔ کبھی کبھی ہم کوئی سستا سا خانسامہ بھی رکھ لیا کرتے تھے، مگر وہ 15-20 روز سے زیادہ نہ ٹکتا۔ پہلے چپکی کسی اچھے گھر کی ٹو میں رہتا اور پھر کھسک جاتا۔ کھانے سے فارغ ہو کر دونوں کمرے میں فرش پر آ بیٹھے۔ آپ نے کہا تھا، نسرین نے کہا، آج کل آپ کسی دوست کے یہاں رہتے ہیں؟ ہاں، نجمی کے مرنے کے بعد میں نے امی جان اور زہرا کو گاؤں بھیج دیا تھا اور خود ایک دوست کے یہاں اٹھایا تھا۔ یہ دوست بھی میری طرح اکیلا ہی ہے۔ ہم دونوں مکان کے کرائے، کھانے پینے کے خرچ اور نوکر کی تنخواہ میں ساجی ہیں، اور آدھی تنخواہ آپ امی جان کو بھیج دیتے ہیں۔ ہاں، مگر وہ ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے کچھ نہ کچھ لوٹاتی ہی رہتی ہیں، کبھی گرم پتلون سلوانے کے لیے، کبھی نیا بوٹ خریدنے کے لیے۔ نسرین نے محسوس کیا کہ اس کی ماں اسے بہت چاہتی ہوگی۔ اپنی ہمشیرہ کی کیا عمر بتائی تھی آپ نے؟ 10 برس۔ بڑی پیاری بچی ہے۔ اسکول جاتی ہے؟ نہیں، گھر میں مولوی صاحب سے پڑھتی ہے۔ سینہ پرونا اسے دادی سکھاتی ہے۔ اس نے ایک بکری پالی ہے، دودھ سی سفید، ایک بھی کالا بال نہیں۔ زہرا ہی اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، کھیت سے بونٹ توڑ لاتی ہے، اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہے۔ ہمارے گاؤں کے پاس ہی چھوٹی سی ندی بہتی ہے، وہ اسے وہاں پانی پلانے جاتی ہے۔ ایک دن کیا ہوا، وہ بکری پانی پی رہی تھی کہ ایک بڑا سا کتا آیا اور وہ جو زور سے بھونکا تو بکری ڈر کر ندی میں گر پڑی۔ پانی کا بہاؤ تیز تھا، وہ اس کے ساتھ بہہ چلی۔ اس پر زہرا نے چیخ چیخ کر برا حال کر لیا۔ اتفاق سے ایک کسان ادھر سے گزرا، شور سن کر دوڑا ہوا آیا، بڑی مشکل سے بکری کو نکالا، تب زہرا کی جان میں جان آئی۔ نسرین یہ سادہ سا بے رنگ واقعہ بڑی دلچسپی سے سنتی رہی۔ اب نوجوان پر کچھ غنودی طاری ہو رہی تھی۔ وہ گاؤ تکیے کے سہارے لیٹ گیا۔ رفتہ رفتہ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ سو گیا۔ نسرین اٹھی، الماری کے خانے سے سفید ململ کا دوپٹہ اور گوٹا اٹھا لائی اور نوجوان کے قریب ہی فرش پر بیٹھ کر دوپٹے میں گوٹا ٹانکنے لگی، مگر تھوڑی ہی دیر میں اس کا جی اکتا گیا اور وہ پلنگ پر جا کر لیٹ گئی۔ تیسرے پیر ایک رکشہ منگوایا اور وہ دونوں بازار جانے کی تیاری کرنے لگے۔ نوجوان نے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اسے کچھ تحفہ خرید کر دینا چاہتا ہے۔ اس نے بغیر کسی شرم و حجاب کے صاف صاف کہہ دیا، نسرین 20 روپے تک کی جو چیز چاہے خرید سکتی ہے، اس سے زیادہ کہ اسے توفیق نہیں۔ یہ سچ ہے، اس نے کہا، یہ سچ ہے کہ اتنے کم داموں کی کوئی چیز تمہارے لائق نہیں ہو سکتی، مگر میرا جی چاہتا ہے کہ میری کوئی چیز خواہ وہ کتنی ہی حقیر کیوں نہ ہو، تمہارے پاس بطور یادگار رہے۔ اور وہ اس کے ساتھ چلنے پر رضامند ہو گئی تھی۔ پھوپھی کو اجازت دینے میں تامل ہوا تھا، مگر ایک تو نسرین خود جانے پر مصر تھی، دوسرے نوجوان کے چہرے سے ایسی معصومیت برس رہی تھی کہ کسی برے ارادے کا گمان تک نہ ہوتا تھا، اور وہ خاموش ہو گئی۔ اور اب نسرین نیلے رنگ کا برقع اوڑھے نوجوان کے پہلو میں رکشہ میں بیٹھی تھی۔ شہر کی کھلی سڑکوں پر ہزاروں عورتیں، مردوں کے بہتے ہوئے ہجوم میں یہ جوڑا بھی تھا۔ اسے دیکھ کر کسی کو یہ سوچنے تک کی پرواہ نہ تھی کہ ان کا رشتہ زن و شوہر کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ رکشہ سے اتر کر کئی بازاروں میں سے گزرے، کئی دکانوں میں گئے۔ جب وہ سڑک پر چلتی تو وہ اس کے آگے پیچھے راستہ صاف کرتا، اسے آنے جانے والی گاڑیوں، موٹروں اور ہجوم کی دھکا پیل سے بچاتا ہوا اپنی حفاظت میں لے جاتا، گویا وہ کوئی بہت مقدس چیز ہے جس کا دامن تک کسی سے چھو جانا اسے گوارا نہیں۔ جب وہ کسی دکان میں داخل ہوتے تو اس کی فرمائش کی چیزیں دکاندار سے منگوا کر ایسی تقریم سے پیش کرتا کہ دیکھنے والے یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکتے کہ یہ کوئی نیا جوڑا ہے، اور یہ کہ شوہر بیوی سے کمال عشق رکھتا ہے۔ نسرین نے بڑی قیمت کی کوئی ایک چیز نہیں خریدی، بلکہ روزمرہ کے استعمال کی کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدیں، جن میں سے بعض کی واقعی اسے ضرورت تھی۔ مثلاً ایک تو چٹلا خریدا، ایک ریشمی ازار بند، کچھ چھوٹی بڑی سوئیاں، 2-3 مختلف رنگوں کے تاگے کی ریلیں، کچھ کروشیا کی سلائیاں، ایک فریم، 2-3 مختلف غازے، اور بس۔ ان سب چیزوں پر 20 روپے سے کچھ کم ہی خرچ ہوئے۔
ہر ایک چیز خریدنے کے بعد وہ بڑی ادا کے ساتھ پوچھتی، باقی کیا بچا؟ واپسی پر نوجوان اسے ایک ریستوران میں لے گیا اور ٹھنڈی اور گرم کئی قسم کی چیزیں منگوائیں، اور نسرین کو اپنی مرضی کے خلاف کئی چیزیں کھانی پڑیں۔ جس وقت وہ گھر پہنچے اچھا خاصا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ نسرین کی پھپھی بڑے اضطراب سے اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب وہ صحیح سلامت گھر پہنچ گئے تو اس کی جان میں جان آئی۔ شمن سے کہہ دیا تھا کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گے، چنانچہ شام سے اوپر کی سیڑھیوں کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ نسرین نے پچھلی رات کی طرح پھر سے کمرے کی ہلکی نیلی روشنی میں کنگھی کرنی شروع کی۔ نوجوان پھر اس کے پاس ہی چاندی پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے، پھر نوجوان نے کہا، نسرین، میں نے تمہیں نجمی کی بہت سی باتیں بتائیں مگر ایک بات نہیں بتائی۔ نوجوان نے یہ بات ایسے گمبھیر لہجے میں کہی تھی کہ نسرین بے ساختہ کہہ اٹھی، وہ کیا؟ نوجوان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، وہ یہ کہ وہ باوفا نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ نسرین نے اور بھی متعجب ہو کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ وہ کسی اور کو چاہتی تھی۔ جھوٹ ہے۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کا کوئی ثبوت بھی تھا؟ مجھے ثبوت مل گیا تھا۔ وہ کیا؟ نوجوان لمحہ بھر کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، اس کے خط۔ میں نے غلطی سے اس کے نام کا ایک خط کھول لیا تھا۔ یہ کہتے کہتے نوجوان ایک دم سخت افسردہ ہو گیا۔ اس نے گردن جھکا لی۔ اور تم پھر بھی اسے چاہتے رہے؟ ہاں، اس کے سوا چارہ ہی نہ تھا۔ کئی لمحے خاموشی رہی، جسے توڑنے کی کسی میں خواہش پیدا نہ ہوئی۔ کیا وہ جانتی تھی کہ تم اس کے راز سے واقف ہو؟ بالآخر نسرین نے اس سے پوچھا۔ نہیں، میں نے آخری دم تک اس پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس کی موت چند منٹ پہلے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ سخت نزا میں ہے اور مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر میں اس سے آنکھ نہ ملاتا تھا۔ البتہ دلداری اور کے کلمے برابر میرے منہ سے نکلتے رہے، یہاں تک کہ اس نے آخری ہچکی لی اور رخصت ہو گئی۔ کچھ لمحے پھر خاموشی رہی، جس کو خود نوجوان ہی نے توڑا۔ آخر اس پر یہ ظاہر کرنے کا فائدہ بھی کیا تھا؟ اس رات پچھلی شب کی بنسبت جلد ہی روشنی گل کر دی گئی۔ نوجوان پھر جلد ہی سو گیا، مگر نسرین برابر ستاروں کو جھلملاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ پچھلے پہر اچانک نوجوان نے سوتے میں سبکی لی اور پھر تیز تیز سانس لینے شروع کر دیے۔ نسرین نے سر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر جس طرح کوئی بچہ سوتے سوتے ڈر جائے تو ماں اسے چھاتی سے چمٹا لیتی ہے، نسرین نے بھی اسی طرح اس کا سر اپنے بازوؤں میں لے کر اسے اپنی آغوش میں بھینچ لیا۔